حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. ذوی الاحترام حضرات علماء کرام، بالخصوص برادر بزرگ بلبل باغ مدینہ حضرت الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب، جملہ حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لا مکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں فقیر قادری کو حضور استاذ گرامی قدر قائد محترم حضرت علامہ
حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب جو ہمارے رہنما اور قائد ہیں، حضرت کی طرف سے حکم ہے کہ آج کا عنوان نوجوان اور ان کے مسائل کا حل، اس عنوان سے گفتگو کی جائے۔ چونکہ حضرت قبلہ قوم کے نباز اور ہمارے قائد ہیں اور حضرت کی نگاہ ہمارے مسائل پر بہت تیز نظری کے ساتھ رہتی ہے، تو چونکہ حضور قبلہ کا حکم ہے، حالانکہ میں اس عنوان کا قطعاً اہل نہیں ہوں، لیکن حضرت کی دعاؤں کی برکتوں سے اور میرے مرشد حضور غوث العظم دستگیر کے فیض و برکات سے کچھ معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر شباب نہیں تو زندگی کی لذتیں ہی نہیں۔ جب تک کہ زندگی میں شباب نہیں آتا، اس وقت تک کہ زندگی کا لطف نہیں آتا۔ کسان بیج کو زمین میں ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس وقت تک وہ اس بیج کا نتیجہ دیکھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ بیج پودے کی شکل میں نہ نکلے، اور پھر پودے کی شکل میں نکلنے کے بعد بھی کسان کا فائدہ نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ وہ پودا شباب کی حالت کو نہ پہنچ جائے۔ کسی پودے میں کلیاں نہیں کھلتی اس وقت تک جب تک اس کا عالم شباب نہ ہو۔ اس وقت تک کوئی انسان باپ نہیں بنتا جب تک اس کا عالم شباب نہ ہو۔ اس وقت تک کوئی کلی جو ہے وہ مسکراتی نہیں جب تک کہ اس کا عالم شباب نہ ہو۔ پودے کو شباب ہوگا تو کلی کھلے گی، کلی کو شباب ہوگا تو پھول بنے گی، اور پھول کو شباب ہوگا تو وہ کسی محفل کی زینت بنے گا۔ یعنی کہ ہر جگہ شباب کی اہمیت ہے، اسی لیے اسلام میں بھی عالم شباب کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی بہت ساری آیتوں کے اندر نوجوانوں کو خاص کر کے مخاطب فرمایا ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قیامت کے دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ نعیم کی تفسیر کرتے ہوئے کئی اقوال بیان کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں نعیم سے مراد ایک قول یہ بھی ہے اللہ قیامت کے دن تمہاری جوانی کے متعلق تم سے سوال فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دے گا، زمین انسان کے قدموں کو پکڑ لے گی اور اس وقت تک انسان کے قدم کو چھوڑے گی نہیں زمین جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ایک سوال تو یہ ہوگا کہ تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، دوسرا سوال یہ ہوگا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ حالانکہ زندگی میں تو شباب بھی آ گیا، لیکن خاص طور پر جوانی کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ رب العزت پوری زندگی کے متعلق پوچھنے کے بعد مولا یہ بھی فرمائے گا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ اس کے بعد یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر تو نے کتنا عمل کیا۔ جب تک کہ یہ 4 سوالوں کے جواب کوئی انسان نہیں دے دے گا اس وقت تک کہ زمین اس کے قدم کو نہیں چھوڑے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر صبح کو کوئی جوان عبادت کرتا ہے تو اس بوڑھے پر اس کی فضیلت ایسے ہو جاتی ہے جیسے کہ مرسلین کو اللہ نے عوام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رسولوں کو اللہ نے عام لوگوں پر جو فضیلت دی ہے، بوڑھوں پر جوانوں کی فضیلت ایسے ہے، عبادت کرنے والوں کی جوانوں کی۔ میرے آقا فرماتے جو جوان صبح کو عبادت میں گزارے وہ لوگوں بوڑھوں پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے اللہ نے مرسلین کو عوام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسلام میں جوانی کی اتنی اہمیت ہے کہ جوانوں کی عبادت اور جوانی کی عبادت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا بوڑھوں کی عبادت پر جوانوں کی عبادت کو فضیلت ہے۔ اس طریقے سے میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی جوان
نوجوان عبادت میں اپنی زندگی کو اور جوانی کو گزارے، آقا فرماتے اللہ اسے 70 صدیقین کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس طریقے کی بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ ساری باتیں غیر بھی تو سنتے ہیں، اپنے بھی تو سنتے ہیں۔ مغربی تہذیب نے پلان کیا اگر قوم مسلم کو تباہ کرنا ہے اور تباہی کے دہانے تک پہنچانا ہے تو پھر ان کو فرنگی تخیلات کے اندر ڈبو دو، ان کے تخیلات اور تصورات کو مغربی تہذیب کا دل ڈالا بنا دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ نوجوان جو کل تک کے اپنی روایات کا پابند تھا، کل تک جو اللہ کی عبادتوں کا پابند تھا، کل تک جو تسبیح و تحلیل کا پابند تھا، کل تک جو حیا کا پابند تھا، آج نوجوانوں کی پوزیشن یہ ہو گئی مغربی تہذیب نے ہمارے دماغ کے اندر ایسا اندھیرا پیدا کر دیا، ایسی تاریکی پیدا کر دی کہ اللہ اکبر، اب عبادت کی طرف جانے میں لوگوں کو شرم آتی ہے، لوگوں کو حیا آتی ہے۔ گویا کہ آج کا مسلمان اور بالخصوص نوجوان جب بھی کسی کام کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ عمل کرتا دیکھ کر کے لوگ کیا سوچیں گے، چہرے پہ داڑھی دیکھ کر لوگ کیا سوچیں گے، سر پہ ٹوپی دیکھ کر لوگ کیا سوچیں گے، امامہ سر پہ دیکھ کر لوگ کیا سوچیں گے۔ لیکن انسان یہ تصور بھول جاتا ہے لوگ کیا سوچیں گے، ان کی ریمارک کے حوالے سے انسان بے چین ہے۔ قبر میں لوگ تیرے ساتھ نہیں آئیں گے، قبر میں تو تجھے اکیلے جانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چاروں طرف سے مغربی تہذیب نے، مغربی یلغار نے مسلم نوجوانوں کو گھیر لیا ہے۔ گناہوں کے دلدل میں ہمارا جوان پھنستا جا رہا ہے۔ کل تک یہ بات کہی جاتی تھی گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، مگر اب گناہ دروازے پہ دستک نہیں دے رہے ہیں، بغیر دستک کے گویا کے گناہ ہمارے شبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ لاشعوری طور پر ہم کھانا کھائیں تو گناہ کرتے ہوئے، ہم بستر پر لیٹے تو گناہ کرتے ہوئے، ہم چلے تو گناہ کرتے ہوئے، ہم سفر کریں تو گناہ کرتے ہوئے۔ کسی بہت بڑے صوفی نے کہا تھا انسان ہزاروں نفلی حج کر کے، ہزاروں رکعتیں نفل نماز پڑھ کے، یا ہزارہا نفلی عبادت کر کے وہ مرتبہ نہیں پا سکتا جو ایک صغیرہ گناہ سے بچ کر انسان مرتبہ پا لیتا ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان نے نفلی عبادت کو چھوڑ دیا، یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تو نے وہ نفلی عبادت کیوں چھوڑی، لیکن ایک صغیرہ گناہ سے بچنا بھی تو واجب ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ گناہ سے بچنے پر جو اجر ملتا ہے وہ نفلی عبادت پر نہیں ملتا۔ اور آج کل ہم نوافل پر زیادہ زور دے کر کے اپنے آپ کو گناہ سے کم بچا پا رہے ہیں۔ ہاتھوں میں تسبیح ہے لیکن زبان پر گالی بھی تو ہے، ہمارے چہروں پہ داڑیاں ہیں مگر آنکھیں آوارہ بھی تو ہے، ہم نماز کے پابند بنتے ہیں، پیٹ میں حرام لقمہ بھی تو ہے، غرض کہ ہماری سوچ و فکر بدل دی گئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب جوانی کی عبادت جو ہے، عالم شباب جو ہے، انسان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے، تو انہی جوانی کے لمحات کے اندر انسان زیادہ سے زیادہ مسائل سے دوچار ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل میں وہ گھر جاتا ہے۔ میں سرسری طور پہ جتنا وقت میرے پاس ہے اس وقت میں اللہ برکت دے اور اتنے ٹائم میں چند جوانوں کے مسائل اور ان کا حل پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ حل میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کی رہنمائی کی بنیاد پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی بندہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ دوستی کس سے کرے، وہ کس کو اپنا دوست بنائے۔ یہاں پر انسان بہت بڑی گھاٹی کے اندر جا کر کے گر پڑتا ہے، دوست کس کو بنائے۔ اس لیے کہ عام طور پر دوست بنانے کا معیار کیا ہے، کسی کا چہرہ خوبصورت ہو وہ دوست بنے، کسی کے پاس مال ہو وہ دوست بنے، کسی کا کاروبار اچھا ہو وہ دوست بنے، کسی کا خاندان اچھا ہو وہ دوست بنے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معیار دوستی یہ ہے، دولت ہونی چاہیے، مال ہونا چاہیے، سماج میں نام ہونا چاہیے، اس طریقے سے انسان دوست تلاش کرتا ہے۔ اور اکثر آج تو دوستی کا
معیار یہ ہے کہ جہاں پر دولت ہوگی وہاں لوگ زیادہ دوستی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ برے وقت میں یہ دوست میرے ساتھ آ سکے, میرے کام آ سکے. مگر یاد رکھیں, ہم دوست بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر اسلامی قانون کے مطابق ہم دوست نہیں بناتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوست جو ہے وہ معاذ اللہ کبھی ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں, کبھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, کبھی اللہ اکبر دوست ہی دشمن بن جاتے ہیں, کبھی دوست ہی بگاڑ کا ذریعہ بن جاتے ہیں, کبھی دوست ہی اللہ اکبر زنا کے اڈے, شراب کے اڈوں تک لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں, کبھی دوست ہی تاش کے پتے اور جوؤں تک لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. دوست کسے بنایا جائے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچا دوست وہ ہے جب تو خدا کو بھول جائے تو وہ تجھے خدا کی یاد دلائے, جب تو گناہ کرے تو وہ تجھے اللہ رب العزت کا ڈر دکھائے, تجھے خدا کی خشیت کی طرف بلائے. سن لو, گناہوں کے اڈوں کی طرف لے جانے والا کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے, جو جہنم کی راہ کی طرف لے جا رہا ہے, وہ دوست نہیں ہے بلکہ دشمن ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, جتنے تمہارے دوست ہیں قیامت کے دن وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے. وہ دوست جو تمہیں لڑکیوں کی محبت کے حوالے سے ابھارتے ہوں, وہ دوست جو تمہیں زنا کے اڈوں تک لے جاتے ہیں, وہ دوست جو تمہیں اپنی قسمیں دے دے کر کے شراب پلاتے ہو, وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے. وہ بدترین دشمن ہے. سچا دوست وہ ہے جو تیرے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے. سچا دوست وہ ہے جو تجھے مسجد تک لے جائے. سچا دوست وہ ہے جب تیرے قدم ڈگمگا جائے تو وہ تیرا ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم کا مسافر بنا دے. ایسا دوست دنیا میں بھی فائدے مند ہے, اور قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ایسا دوست تمہیں کام آئے گا. تو دوستی کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, ہم مالدار دوست ڈھونڈتے, خوبصورت دوست ڈھونڈتے نہیں. دوست ایسے ڈھونڈو جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہو, جن کے دل میں رسول پاک کی محبت ہو, جو بری عادتوں کا شکار نہ ہو. اس لیے کہ اچھی صحبت اچھے عمل سے بہتر ہے اور بری صحبت برے عمل سے بدتر ہے. فرمایا گیا اگر کوئی بندہ عطر فروش کی دکان پر بیٹھے, عطر والا اس کو عطر نہ بھی دے تو دکان پر بیٹھنے سے کم اس کو خوشبو تو ملے گی. اور اگر کوئی کوئلے کی یا لوہار کی دکان پر بیٹھے تو وہ اس کو آگ سے نہ جلائے تو کم سے کم بھٹی کے اثرات تو اس کے وجود پر پڑیں گے. اور بزرگوں نے فرمایا برا دوست کوئلے کی طرح ہے, اگر جل رہا ہو تو وہ ہاتھ کو زخمی کر دے گا, جلا دے گا, اور اگر ٹھنڈا ہے تو کم سے کم وہ ہاتھوں کو کالا ضرور کر دے گا. یہی کیفیت ہے اچھے برے دوستوں کی. لیکن آج دوستی کا حال کیا ہے؟ مفاد پرستی ہے دوستی, محبتیں ختم ہو گئی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سچا دوست وہ ہے اگر اس کے کندھے پر کوئی ہاتھ رکھ کر کے کہے چل, اگر وہ پوچھتا ہے کہاں, فرماتے وہ دوست نہیں ہو سکتا. سچا دوست وہ ہے کہ کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل اور وہ چل پڑے, اسی کو دوستی کہتے ہیں. آج ایسی دوستی کہاں ہے؟ آپ ایسی دوستی تلاش کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ دینی قانون کے مطابق ہم دوست تلاش نہیں کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں ہم اپنے بچے بھی دوستی کس سے کر رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں, بلکہ معاذ اللہ اب تو حال یہ ہے کہ فساق و فجار کے ساتھ ساتھ لوگ کفار سے بھی دوستی کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اچھی طرح یاد رکھنا انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے کردار کا اثر انسان پہ ضرور پڑتا ہے. یہ بہت لمبا عنوان ہے اس لیے اس کی طرف بہت جو ہے وہ تفصیل سے نہیں جا سکتے. دوسرا مسئلہ جوانوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد جب اچھے دوستوں کا انتخاب نہیں کر پاتا تو وہیں سے اس کا بگاڑ شروع ہوتا ہے. پھر کبھی وہ شراب کا عادی ہو جاتا ہے, کبھی وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے,
پھر کبھی اللہ اکبر وہ نشے کی گولیاں لینے لگتا ہے، کبھی معاذ اللہ وہ ڈرگ وغیرہ استعمال کرنے لگتا ہے، پھر وہ نشے کے اندر ڈوب جاتا ہے، کیونکہ برے دوستوں کی صحبت. پہلے تو اس کو ایک گھونٹ شراب کا پلایا جاتا ہے، کبھی اس کو سگریٹ پلائی جاتی ہے، کبھی اس کو نشے کی معاذ اللہ الگ الگ انداز سے فوائد بتائے جاتے ہیں، اور چھوٹی سی عمر میں انسان شیطان کی آگے اغوا ہو جاتا ہے، شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں شراب برائیوں کی ماں ہے. اب اس کو یوں کہہ لیجئے کہ نشہ برائیوں کی ماں ہے. اللہ اکبر. نشہ کے جتنے طریقے ہیں وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جاتے ہیں. اللہ اللہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک جوان پر ایک عورت فریبتہ ہو گئی، ایک عورت اس کے حسن کا شکار ہو گئی اور اس کے حسن کی فریبی کے اندر مبتلا ہو گئی. ایسے میں اس عورت نے کسی بہانے سے اس مرد کو اپنے گھر میں بلایا. جیسے وہ مرد آیا دروازے پر تالے لگتے چلے گئے. جب وہ اندر آیا تو اس عورت نے کہا ایک کام کرو، یا تو میرے بچے کو قتل کرو، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا تو پھر شراب پی لو. اس نے سوچا زنا تو بڑا بدترین جرم ہے، زنا کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر. زنا کرنے والوں کو 3 نحوستیں دنیا میں لگتی ہے. زنا کرنے والے 3 نحوستوں کا شکار ہوتے ہیں دنیا کے اندر، 3 مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں. سب سے پہلی مصیبت زنا کرنے والوں کو جو لگتی ہے ان کے چہروں سے وجاہت ختم ہو جاتی ہے، ان کے چہروں سے حسن ختم ہو جاتا ہے. آج نوجوان حسین و جمیل بننے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں. کوئی صابن استعمال کر رہا ہے، کوئی چہرہ بنا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. خوبصورتی کے چکر میں انسان ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، مگر سن لو زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی چوکھٹ سے حسن کی خیرات تقسیم ہوتی ہے وہ رسول فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کے چہروں سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ وجاہت کو چھین لیتا ہے، حسن کو ختم کر دیتا ہے، نورانیت سلب کر لی جاتی ہے. پھر کتنے ہی چہرے بناتے رہیے، اللہ رب العزت نے جو حسن چھین لیا، خالق حسن جب حسن چھین لے تو دنیا کی کون سی طاقت اب حسن دے سکتی ہے؟ دنیا کی کون سی طاقت تمہارے چہرے پر جو ہے وہ رنگت عطا کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر. آقا کریم فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والوں کو سب سے پہلی مصیبت یہ آتی ہے چہروں سے جو ہے نورانیت اور حسن و وجاہت چھین لی جاتی ہے. آج لوگوں کا حال یہ ہے شادیوں میں چلے تو چہرے بنا کر چلے، ولیمہ میں چلے تو چہرے بنا کر چلے، محفلوں میں چلے تو چہرے بنا کر چلے. مگر یاد رکھیں اداسی جو قدرت کی طرف سے چہروں پر چھائی ہے وہ چہرے بنانے کی بنیاد پہ ختم نہیں ہو سکتی. اسی لیے تو فرمایا پاک دامنوں کے چہروں سے وجاہت جھلکتی ہے، وجاہت ٹپکتی ہے. اور پھر اللہ والوں کی شان تو یہ بتائی گئی کہ ان کے چہرے دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اور دوسری مصیبت میرے آقا فرماتے ہیں قاسم نعمت فرماتے ہیں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر اپنی متاع زیست کو لٹانے والے، اپنے آپ کو بیماریوں کا شکار کرنے والے نوجوان، اپنے آپ کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے والے نوجوان دل کے کانوں سے سنیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے دوسری مصیبت دنیا میں یہ آتی ہے کہ اللہ اس کی روزی کو کاٹ دیتا ہے، وہ تنگی رزق کا شکار ہوتا ہے. اور میرے آقا صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ انسان روٹی کے ٹکڑے کو بھی محتاج ہو جاتا ہے. انسان روٹی کے ٹکڑے کو بھی محتاج ہو جاتا ہے، خدا اس کو محتاج کر دیتا ہے. زنا محتاجی لاتا ہے. آج ہمارے نوجوان جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر کیا زنا کے اڈوں تک نہیں پہنچتے؟ جوانی کی دہلیز پر کیا قدم رکھا؟ غلط دوستوں کی صحبت ملی، کبھی نشے کی طرف، کبھی زنا کی طرف.
اللہ اکبر. یہاں تک فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ زنا کرنے والا آج نہیں تو کل اگر وہ توبہ نہ کرے وہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج کر دیا جائے گا. اور آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی نہیں پڑھی جن کے تخت و تاج کا حال یہ تھا کہ جن کے دور حکومت میں لوگ کہتے تھے سورج غروب نہیں ہوتا, بعض ممالک میں غروب ہوتا تھا تو دوسروں میں نکل جاتا تھا. جن کی حکومتوں کا حال یہ تھا جب ان کی زندگی کے آخری لمحات آئے تو زنا اور بدکاری کی بنیاد پر وہ اس منزل پر پہنچے کہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ان کو اپنی زندگی گزارنی پڑی اور وہ روٹی کے ٹکڑوں کو محتاج ہو گئے. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے جوانی دی ہے تو موج مستی کرے, اللہ نے جوانی دی ہے تو جو جی میں آئے کرے. اللہ نے جوانی دے کر چھوڑ نہیں دیا, ہر چیز کا ایک بار حساب ہو رہا ہے قیامت میں اور جوانی کا 2 مرتبہ ہو رہا ہے. جس جوانی کا حساب اللہ نے جوانی ایک بار دے کر 2 بار حساب لینا ہے, اس جوانی کو کتنی احتیاط سے گزارنا ہوگا. میرے آقا فرماتے تیسری نحوست زانی کو یہ پہنچتی ہے کہ اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے. لوگ سوچتے تھے پہلے کہ عمر کیسے گھٹتی ہے زنا کی وجہ سے, لیکن ایڈز کے مرض نے بتا دیا کہ جس کو وہ مرض ہوتا ہے عام طور پر 6 مہینے کے اندر انسان دنیا سے چلنے کی تیاری کرنے لگتا ہے. میں نے اپنی اس زندگی میں اس عمر میں اتنی عمر میں 35 سالہ عمر میں 2 مریضوں کو ایڈز کے مریضوں کو دیکھا. میں نے ان کو اس حالت میں مرتے دیکھا کہ جب وہ قے کرتے تھے تو ان کے منہ سے پاخانہ نکلتا تھا. 2 لمحے کی لذت کے لیے انسان اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے. ہمارے نوجوان یہ تصور کرتے ہیں ہم زنا کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا, کون کیا کر لے گا. سن لو, صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دیا روٹی کے ٹکڑوں کو بھی ترس جاؤ گے اور زندگی بھی کم ہو جائے گی, زندگی بھی مختصر ہو جائے گی, جوانی کی بہاریں نہ دیکھ سکو گے اگر اس فعل بد کے اندر مبتلا ہوئے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر لرزتے ہوئے دل سے میرے آقا کا یہ فرمان سن لے. آقا فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں رہ جاتا, اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے. اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا, بلکہ قیامت کے دن تو اللہ زانیوں پر نگاہ رحمت بھی نہیں فرمائے گا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ نے شرابیوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کی ہے اور جنت کی نعمتیں بھی حرام کی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عورت نے کہا یا تو زنا کرو یا میرے بچے کو قتل کرو یا تو شراب پیو. اس شخص نے سوچا کہ بہت آسان ہے شراب کا پی لینا, زنا کریں تو اتنی بڑی بلا, اتنی بڑی بلا. زنا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ اگر کوئی ہے تو وہ زنا ہے, اور زنا کی بدبو سے کائنات بھرتی جا رہی ہے. نوجوان زنا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. آج کل لوگ نعتوں پر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں, آج کل لوگ حضور کے حسن پر, حسن کے بیان کرنے پر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں. بڑے بڑے اسکالر چیخ رہے ہیں زنا مت کرو, بڑے بڑے اسکالر باتیں کر رہے ہیں زنا سے قوم کو روکو. لیکن یاد رکھیں اس سنی اجتماع کے ذمہ دار منبر سے فقیر قادری عرض کرنا چاہتا ہے اگر دنیا میں زنا کا خاتمہ کرنا ہے تو الحمدللہ اس کا بہترین علاج
اسلام کے پاس ہے اور صرف اسلام کے پاس ہے، کیا اس کا علاج ہے؟ انسان کی نگاہ کسی کا حسن دیکھتی ہے اور حسن دیکھ کر پھر بہکتی ہے، نتیجتاً انسان زنا تک پہنچتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، حسن کی بنیاد پر زنا کے اڈے آباد ہو رہے ہیں، حسن کی بنیاد پر انسان زناؤں کے دلدل میں گھستا جا رہا ہے، دستا جا رہا ہے۔ تو کیوں نہ ایسا ہو، اس فانی حسن سے لوگوں کو بچانے کے لیے مدینے والے مصطفیٰ کے حسن کا عادی بنا دیا جائے۔ جب لوگوں کو مصطفیٰ پیارے کا حسن نصیب ہو جائے گا، آنکھوں میں مدینے کے جلوے بس جائیں گے، انسان بستر پہ ہوگا مگر آنکھوں میں آمنہ کے لال کا جلوہ بستا ہوگا۔ ارے جس نے بلال کو کعبے کی چھت پہ عطا کر دیا، بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، جس نے ابو بکر کو یہ کہنے پہ مجبور کیا، صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تمنا تو یہ ہے آنکھیں میری ہو اور جلوہ تمہارا ہو، میں آپ کو تکتا ہی رہوں۔ آخر وہ حسن کیسا ہوگا؟ وہ حسن کیسا ہوگا؟ گار میں دیکھنے والا، گھر میں دیکھنے والا، بازار میں دیکھنے والا یہ تمنا کرتا ہے، حضور تمنا یہ ہے کہ آنکھیں میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو۔ اور میرے نبی کی شان یہ ہے جس نے مانگا اس کو دیا اور اپنی شان کے مطابق دیا، اس لیے کہ وہ تو دینے ہی آئے تھے۔ اور میرے امام کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ خاص طور پہ سنیں، صدیق اکبر نے کہا نگاہیں میری ہو، چہرہ آپ کا ہو۔ حضور نے کیسا دیا؟ آج بھی صدیق اکبر حضور کے قدموں میں سو رہے ہیں، اور حضور کے مزار جہاں میرے آقا کا سینہ اقدس ہے، میرے آقا کا جہاں سینہ ہے وہاں صدیق کا سر ہے۔ گویا کہ پہلا مزار میرے نبی کا ہے، دوسرا مزار سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو اسلامی رواج کے مطابق اس کا رخ کعبے کی طرف کیا جاتا ہے، تو گویا کہ کعبہ اس طرف ہے، حضور کا پہلا مزار کعبے سے پہلے یعنی بالکل کعبے کی طرف، اس کے بعد دوسرا مزار صدیق کا۔ تو اب صدیق کا چہرہ کدھر ہوا؟ کعبے کی طرف، یعنی کعبے سے پہلے کدھر ہوا؟ رسول اللہ کی طرف۔ نبی کی بارگاہ میں عرض کی حضور آنکھیں میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو، تو نبی نے قدموں میں وہاں جگہ عطا فرمائی کہ آج تک گویا کہ ابو بکر میرے نبی کا جلوہ ہی دیکھ رہے ہیں، میرے نبی کا جلوہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں حسن مصطفیٰ کو عام کر دیا جائے، جب ہماری قوم کے جوان مصطفیٰ کریم کے حسن میں ڈوب جائیں گے، انشاءاللہ کسی کے فانی حسن کی طرف ان کی نگاہ نہیں اٹھے گی، کسی فانی حسن کے وہ دل ڈالا نہیں ہوں گے، وہ آوارگی سے بچیں گے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ ہر بات سکھانے سے پہلے حضور کہتے 3 بات سکھاؤ، فرماتے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ کیوں؟ حضور کی محبت سکھا دو گے تو ساری محبتیں اب اسی محبت کی وجہ سے ہوگی، اور جب دل میں پہلے سے محمد عربی کا حسن لکھ دیا گیا، بچوں کے دل کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، اگر کاغذ پہ کچھ نہ لکھا ہو تو ہر ایرا گیرا کچھ بھی آ کے لکھ سکتا ہے، اور پہلے سے آپ نے لکھ دیا تو اب کچھ لکھنے کی گنجائش نہ رہی۔ تو جب صفحے دل پر حسن مصطفیٰ لکھا ہوگا تو اب کون کیا لکھ سکتا ہے؟ اسی لیے تو حضور مفتی اعظمین کہتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں۔ صفحے دل پر مصطفیٰ جان رحمت کا نام لکھ دو، حضور کے حسن کی تحریر لکھ دو، اور پھر یہ کوئی بدعت تو نہیں ہے جب اللہ خدا ہو کر عرش پر، جنت کے دروازوں پر، کھڑکیوں پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر جب محبوب کا نام لکھتا ہے خدا ہو کر کے، ہم امتی ہو کر
दरवाजे दिल पे मुस्तफा करीम का नाम लिखा तो आखिर ये कौन सी बुरी बात है। और खुदा की कसम जिस दिल के अंदर उनका नाम हो, तो मेरे इमाम कहते हैं, ये अगरचे शेर मनकबत का है लेकिन मैं उसको नात में पढ़ रहा हूं, दिल पे कंधा हो तेरा नाम कि वो दुष्टे रजीम, दिल पे कंधा हो तेरा नाम कि वो दुष्टे रजीम, उल्टे ही पांव फिरे देख के तोगरा तेरा। हुजूर का नाम लिखो दिल पर, और खुदा की कसम जिस दिल पर उनका नाम आ जाए, फिर वो दिल क्या होता है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। दिल तो हकीकत में वही है, वरना जानवर के दिल में और इंसान के दिल में फर्क क्या है? गोश्त का लोतला तो वहां भी है, गोश्त का लोतला तो यहां भी है। दिल वही अफजल हो जाते हैं जिसमें जलवे मुस्तफा बस जाता है। फिर खुदा की कसम उस दिल की अहमियत ये हो जाती है कि कुदरत की तरफ से ऐलान होता है, मेरे जलवे जमीन और आसमान में नहीं समाते, मोमिन के दिल में मेरे जलवे समा जाया करते। तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, मैं जान गया बस तेरी पहचान ही। लोग ज़िना के अड्डों से लोगों को रोकना है, आओ हुजूर की तरफ बुलाओ, हुजूर के हुस्न की तरफ। हुस्न हुजूर जिनको मिला वो सारी दुनिया से कट गए, सारी दुनिया के हुस्न से कट गए। तो उस शख्स ने सोचा ज़िना भी बुरा, बच्चे का कत्ल भी बुरा, आसान चीज तो शराब ही है, आसान चीज तो शराब ही है, चलो शराब पी लेते हैं। उसने शराब पिया, एक घुट पिया का और पिलाओ, एक घुट पिया और पिलाओ। पीते पीते जब वो शराब में बदमस्त हो गया तो उसने बच्चे को भी कत्ल कर दिया और उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। यानी शराब की नहुसत की वजह से नशा इतना बुरा है, इसलिए नशे से नौजवानों को बचना होगा। और लोग कहते हैं नशा छूटता नहीं, हम कहते हैं इंसान जो चीज छोड़ना चाहे छोड़ सकता है। यार जब दुनिया छूट सकती है तो नशा क्यों नहीं छूट सकती? छोड़ने वालों ने दुनिया भी तो छोड़ा ना, और अगर नहीं चाहोगे तो भी तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी। इसलिए और अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करूं, तीसरी बात ये आती है, दोस्ती के बाद नशा और नशे के बाद तीसरी बात ये आती कि जवानी में बीवी का इंतखाब कैसा हो। इसके लिए लोग बहुत जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि बीवी कैसी होनी चाहिए। फिर दोस्तों को देखकर उसको इतना जहेज मिला तो मुझे इतना मिलना चाहिए, उसके ससुर का एक महल है तो मेरे दो होने चाहिए, उसके एक इमारत है तो मेरी दो होनी चाहिए। ये लालच में लोग शादियां करते हैं और ये भूल जाते हैं कि शादी करते वक्त दीन और शराफत देखना चाहिए, दीन और शराफत देखना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हम दीन भी नहीं देखते, शराफत भी नहीं देखते, हम तो सीधा माल देखते और सफेद चमड़ी देखते। बहुत खूबसूरत बीवी होनी चाहिए, बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। लोगों को पता नहीं कि खूबसूरती का मतलब क्या है, लोगों को पता नहीं कि खूबसूरती का मतलब क्या है। असल खूबसूरती जो है वो चमड़ी की नहीं है, असल खूबसूरती अखलाक और किरदार की है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पाक दामन औरतों से निकाह करो, दीनदार औरतों से निकाह करो, नेक औरतों से निकाह करो। और आका फरमाते हैं, जिसको नेक बीवी दुनिया में मिल गई उसको गोया अल्लाह ने दुनिया में जन्नत अता फरमा दी। तो बीवी के इंतखाब में भी बहुत लोग ठोकर खाते हैं। बड़ी मालदार घराने की लेकर के आ गए, बाद में वो आई तो वो तो घर में सेट ही नहीं होना चाहती, घर के माहौल में मिलना ही नहीं चाहती, फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं, इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं। ऐसी औरतें जो शादी के दूसरे ही दिन जो है वो पिकनिक पॉइंट पर जाने का मुतालबा करती है, फिर दोस्तों से हाथ मिलाए जाते हैं, ये मेरी बीवी है, दोस्तों से मिलाया जाता है, फुला को फुला को फुला को। एक मरतबा मेरे कायद ने एक बात मुझसे कही थी कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक शख्स ने अपनी बीवी को अपने दोस्तों से मिलाया और मिलने का सिलसिला चल पड़ा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक चाहिए। उसने बहुत समझाया, वो नहीं मानी। आखिरकार का ठीक है, तलाक लेना है तो कोर्ट में आके तलाक लो। जब वो शख्स कोर्ट पहुंचा तो वो औरत जो आई, वो जो नई नवेली दुल्हन थी जो तलाक का मुतालबा कर रही थी, वो उसी के दोस्त की बाइक पर बैठ करके आई थी तलाक लेने के लिए। बताएं गलती किसकी है? नई तहजीब, जदीद तहजीब। जदीद तहजीब क्या है?
یہ جدید تہذیب، اسلام کسی جدید کی بات اور جدت کی بات نہیں کرتا. اسلام تو مدینہ منورہ کی مدنی تہذیب کی بات کرتا. لوگ اپنی بیویوں کو اپنے دوستوں سے ملاتے ہیں. اللہ کے رسول کے گھر میں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آئے. آقا کریم کی مقدس محبوبہ محبوب رب العالمین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا وہ عائشہ صدیقہ موجود تھی. حضور نے فرمایا پردہ کرو. عرض کی حضور کس سے کریں؟ ارشاد ہوا ان سے کریں. عرض کی حضور یہ تو نابینا ہے. آقا نے فرمایا یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو. سید الانبیاء نے یہ قانون عطا کیا. وہ رسول، اللہ اکبر، وہ رسول کی مقدس بیوی جس کی طہارت کی گواہی میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے، اس مقدس عورت کو کہا جا رہا ہے یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو. اور ہم اپنی بیویوں کو دوستوں سے ملانے لے جائیں، پارکوں میں لے جائیں اور کہیں کہ یار یہ مولوی لوگ تو بڑے شکی ہوتے ہیں. آج کا دور تو جدید دور ہے. مولوی شکی نہیں ہوتا. مولا نے فرمایا، حضور سید الکونین نے، جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور شیطان کے تیروں میں بجھا ہوا تیر یہ ہے کہ کوئی کسی عورت کی طرف دیکھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا میرے بیٹوں ناک کے پیچھے جانا، کبھی کسی عورت کے حسن کے پیچھے نہیں جانا، کیونکہ ناک ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، عورت کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. اس لیے حسن سے بہت بچنا اور اسی حسن کی طرف آؤ جو صدیق کو ملا تو صدیق اکبر بنائے، ابو بکر کو ملا تو صدیق اکبر بنائے. اس حسن کی طرف آؤ جہاں پر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کا جلوہ دیکھنے ملتا ہے. اور آخری بات، لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ غلطی کا شکار ہے. بس میں آپ سے مختصر وقت میں رخصت چاہوں گا. لوگ بے حیا کہہ دے، ممکن ہے میری اس گفتگو کو سن کر، لیکن واللہ بے حیائی کی بات نہیں کرنے چلا بلکہ دل کا درد پیش کرنے چلا. کوئی بے حیا کہے تو لاکھ کہہ دے، اس لیے کہ شوق نہیں ہے، مجبوری کہلوا رہی ہے. جو کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے نوجوان جس فعل بد میں سب سے زیادہ گرفتار ہیں، زنا سے بھی زیادہ، وہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرنا. مجھے اس سے آسان اور اس سے باحیا الفاظ اس گناہ کے حوالے کی تشریح کے لیے نہیں مل پا رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے، نوجوان حمام کے اندر بیٹھ کر، بیت الخلاء میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی عصمت سے کھیلتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیل کر اپنے اوپر غسل لازم کریں، آقا فرماتے اللہ کی، سارے فرشتوں کی اور مجھ محمد کی اس پہ لعنت ہو. حضور جس پہ لعنت کریں. جو بے باک لڑکے بے باک چھوکرے وہ تو زنا کے اڈوں تک جاتے ہیں، لیکن نام میں ہاتھ جو شریف کہلاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ زنا سے پکڑ نہ لیے جائیں، عزت نہ چلی جائے، تو وہ اکیلوں میں، بستروں پر، مکانوں میں، دکانوں میں، تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمایے کو برباد کرتے ہیں. میں اپنا دل کا درد اپنے ان بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے دنیا بھر میں میرے جو نوجوان اس فعل بد میں گرفتار ہے جس پر رسول پاک نے لعنت کی، اللہ نے لعنت کی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کریں، قیامت کے دن ان کو زانیوں سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا. زنا کرنے والوں سے بدترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، ہاتھوں پر حمل کے آثار ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں کے، مردوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کیا ہوگا. اشاروں کی زبان میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے. اور یاد رکھنا ایسا کرنے والے
उनके चेहरों पर फटकार बरसती है, आंखों के इर्द गिर्द काले काले हल्के पड़ जाते हैं, गड़े पड़ जाते हैं, आंखें अंदर को धंस जाती है, जिंदा रहकर भी इंसान मुर्दा नजर आता है। और अगर 1 महीने तक ये फेले बद कर लिया, सारी जिंदगी उसकी आदत पड़ जाती है। एक वक्त तो वो आता है कि इंसान शादी के काबिल नहीं रह जाता। जब माँ बाप शादी का प्लान पेश करते हैं, इधर मुंह छुपा रहा है, उधर मुंह छुपा रहा है, गोया कि अपनी जिंदगी को तबाह कर चुका है, बर्बाद कर चुका है। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वालों, वक्त के इख्तिसार को मलहूज रखते हुए बस इतना पैगाम आपको दे दूं, अगर आज से पहले किसी ने अपने हाथों अपने ऊपर गुस्ल फर्ज करके हुजूर की लानत मोल ली है, अल्लाह उसके रसूल की लानत का वो शिकार हुआ है, अल्लाह अकबर, तो वो आज इस सुन्नी इज्तिमा में सच्ची तौबा करे। इसलिए कि तौबा इंसान की जिंदगी को बदल देती है। ये तौबा ही है जिसने फुज़ैल इब्न अयास को औलिया का ताजदार बनाया। ये तौबा ही है जिसने बिश्र हाफी को बगदाद के मैखाने से निकालकर काबे का मुजावर बनाया और 2 लाख हदीसों का हाफिज बना दिया। ये तौबा ही है जो इंसान को बहुत बुलंद मर्तबे तक ले जाती है। आज सच्ची तौबा कर लें, इसलिए कि तौबा करोगे नजात पाओगे। एक हदीस पाक का खुलासा इख्तिसार से और अपनी गुफ्तगू तमाम करूं, जब भी ऐसे गुनाह करने को दिल चाहे तो उस वक्त इतना सोचना कि अल्लाह देख रहा है। अगर ये सोच करके गुनाह छोड़ दिया तो जिंदगी कामयाब है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस हदीस को, अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मेरा बचपना था, कमोबेश 7 मरतबा मैंने हुजूर से ये हदीस सुनी है। आका फरमाते हैं किफ्ल नाम का बनी इसराइल में एक शख्स था, एक जवान था, गुनाह करना उसकी आदत थी। एक मरतबा एक लड़की को पैसों की जरूरत थी, मोहल्ले में किसी ने नहीं दिया, सैकड़ों की जरूरत थी, उसने हजारों दे दिए। लड़की ने शुक्राने के तौर पे उसे देखा, उसने लड़की को कहा एक काम करो, मैंने इतने पैसे दिए हैं, इसके बदले में कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे घर चलकर थोड़ी देर बैठ जाओ और मुझसे कुछ बातें कर लो। लड़की चली गई, उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और लड़की के साथ बैठकर बातें करने लगा। जब खिसक करके आगे गया तो लड़की के बदन पर कपकपी तारी हो गई, वो उठकर खड़ी हो गई। उसने पूछा ए लड़की, तेरी मदद किसी ने तो नहीं की, फिर आखिर इस खिड़की दरवाजों के बंद होने के बाद तू किससे डरती है? तो लड़की ने जवाब दिया कि कोई नहीं देख रहा है। किफ्ल तूने 1000 बार ऐसे काम किए होंगे, लेकिन आज से पहले मैंने ऐसे कोई काम नहीं किया। मुझे डर लगता है अगर क़यामत में मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा तूने ये गुनाह क्यों किया, तो मैं रब की बारगाह में जवाब देने की ताकत कहां से लाऊंगी? मैं अल्लाह को जवाब नहीं दे सकती, इसलिए मैं डर रही हूं, वो मुझे देख रहा है। किफ्ल ने कहा अगर वो देख रहा है तो तू यहां से चली जा। लड़की चली गई। इधर लड़की घर से बाहर निकली, उधर मौत का फरिश्ता घर में दाखिल हुआ, किफ्ल की रूह निकाली। अल्लाह अकबर। यानी अगर किफ्ल गुनाह से न बचता तो किस हालत में उसको मौत आती, जरा सोचें। बिस्तरों पे लेटकर अपने आज़ा से खेलने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, गंदी तस्वीरें देखकर अपने ऊपर गुस्ल फर्ज करने वालों को पूछना चाहता हूं, जिना के मनाजिर देखकर अपने जज्बात पे को बेकाबू करने वाले मेरी कौम के जवानों से, मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूं, मैं अपने कौम के मुस्तकबिल को कितना तारीक देखूं। जो कौम कभी मुसल्ले पर रात गुजारती थी, पाक आंखों को रो रो करके पाक करती थी, आज उस कौम के जवान बिस्तरों पे नापाक हो रहे, अपने हाथों से नापाकी को खरीद रहे। अल्लाह अकबर। सोचो अगर उसी हालत में मौत का फरिश्ता आ गया और मौत आ गई तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे रब की बारगाह के अंदर? अल्लाह अकबर। किफ्ल जैसी वो लड़की घर से बाहर निकली, मौत का फरिश्ता आया, किफ्ल की रूह निकाली और किफ्ल मर गया। जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई पूरे मोहल्ले में, किफल मर गया, मर गया, मर गया। कुछ आबिदान और जाहिदान ने खुश्क ने बातें की, इतना पापी था, पता नहीं उसका मुंह कैसा हो गया होगा। ऐसे में किसी ने कहा कुछ भी था लेकिन कलमा पढ़ने वाला था, उसकी मैयत में जाना तो पड़ेगा। जब लोग उसकी मैयत में गए तो उसके घर पर कुदरती कलम से लिखा हुआ था कि किफ्ल अल्लाह से डर कर एक गुनाह से बच गया, अल्लाह ने उसकी सारी जिंदगी के गुनाहों की मगफिरत फरमा। आओ हम भी सच्चे दिल से तौबा कर लें, रब को मना लें,
जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, और इतने बड़े इज्तिमा में आए हो, मैं तो बस इतना कहता हूँ, यहाँ से जाओ तो ये अज़्म लेकर जाओ, इंशाअल्लाह ना गुनाह करेंगे न गुनाह करने देंगे। अपने इलाकों में जाकर सुन्नी दावत इस्लामी की शाखें कायम करेंगे, बरकात शरीयत का दर्स देंगे, इज्तिमात करेंगे, ताकि हमारे नौजवान गुनाहों से बच सके। मुमकिन है अपनी फुगा से चंद लोग ही बच जाएं तो यही अपने लिए निजात को काफ़ी है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, मेरा अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। बातें तो बहुत है लेकिन वक्त मुख्तसर है। ये किस्सा लतीफ़ अभी नातमाम था, जो कुछ ये किस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो अल्लाह माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamי.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।